کیا آپ جانتے ہیں کہ برصغیر میں ایک دور ایسا بھی تھا جب عورت کا لکھنا اور پڑھنا ایک بہت بڑا عیب مانا جاتا تھا؟ ذرا تصور کریں کہ ایسے وقت کا جہاں عورت کا قلم اٹھانا کسی کرائم سے کم نہیں تھا۔ چار دیواری کی قید اتنی سخت تھی کہ اگر کوئی عورت کچھ لکھنا بھی چاہے تو اسے اپنا اصلی نام تک چھپانا پڑتا۔ آج ہم ڈاکٹر راشدہ رحمان کی ایک انتہائی اہم ریسرچ بک پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ابتدائی دور کی ناول نگار خواتین۔ اس کتاب میں 1936 کی ترقی پسند تحریک سے پہلے کی ان ناول نگار خواتین کے سفر کو ڈسکس کیا گیا ہے جن کی لٹریری کنٹریبیوشن کو اکثر اگنور کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ناول نگار خواتین نے اردو ناول کی پہچان بنانے اور اسے اسٹیبلش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سماجی، مذہبی اور تاریخی ریزنز نیز فرسودہ روایات کی وجہ سے خواتین ایجوکیشن میں مردوں کے مقابلے میں بہت پیچھے تھی، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود رشیدۃ النساء نے 1881 میں اصلاح النساء کے نام سے ناول لکھا۔ ان کے بعد صغرا ہمایوں مرزا، عباسی بیگم اور طیبہ بیگم جیسی بہادر لکھاریوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے عورتوں کی تعلیم، گھریلو تربیت اور سوشل ریفارم کا مشن شروع کیا۔ ان ابتدائی ناولوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں خالد بیگمات زبان، محاورات اور اس دور کے گھریلو ماحول کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ تحریریں محض کہانیاں نہیں بلکہ 19ویں اور 20ویں صدی کے خواتین کی مائنڈ سیٹ اور ان پر لگی سوشل ڈسٹریکشن کی زندہ تاریخ ہے۔ ڈاکٹر راشدہ رحمان کی یہ ریسرچ اردو ادب کے ہر طالب علم کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ کیا ہم نے تاریخ بنانے والی ان عظیم ناول نگار خواتین کو بھلا دیا ہے؟ اس دبی ہوئی تاریخ کو آج کے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیں اور اردو لٹریچر کے ایسے ہی فیکٹس جاننے کے لیے اندرون کو ضرور فالو کر لیں۔